بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ جس ولی کو تبع تابعین کہا گیا ہے، جس ولی کو مقام سمدیت پر فائز کیا گیا ہے، جس ولی کو قطب المدار کہا جاتا ہے، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار کی دعا سے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سیدہ بی بی نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سونی گود 2 اولادوں سے بھر گئی، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار کے چند جملوں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کو جمال میں بدل دیا، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار کے 1442 خلفاء اور ان 1442 خلفاء کے کم از کم 1,00,000 خلفاء و مریدین پورے ہندوستان میں موجود ہیں، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار کے 1442 چلے صرف اس ہندوستان میں موجود ہیں اور وہ اپنی روشنی اور تابانی سے اس ہندوستان کو منور اور مجلہ کیے ہوئے ہیں، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار کا فیض کچھوچھا سے لے کر مارہرہ تک، مارہرہ سے لے کر بریلی تک، بریلی سے لے کر کالپی تک، کالپی سے لے کے لکھنؤ تک، ہر چھوٹی اور بڑی خانقاہ سے جس قطب المدار کا فیض جاری ہے، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار جس سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ حضرت سیدنا عبد الرحمان عرف حاجی ملنگ رحمت اللہ علیہ کلیان کی سرزمین میں رہ کر کے آج بھی مسلمانوں اور سارے ہندوستان کا کلیان کیے ہوئے ہیں، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار کے خلیفہ حضرت مختوم ماہمی رضی اللہ تعالی عنہ ماہیم کی سرزمین میں رہ کر کے سبحان اللہ آج بھی کم ہمتوں کو ہمتیں نصیب رہے ہیں، وہ قطب المدار کہ جس قطب المدار کے لیے آج سے 1400 برس پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت فرما دی تھی اور فرمایا تھا، خیر الناس بعد 100 سنہ خفیف الحاظ هو الذی لا اہل لہ ولا ولد لہ، کہ اے لوگوں تم میں 200 سال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو خفیف الحاظ ہوگا، بیڑا پار بیڑا پار۔ ہلو حضرات، پہلے میں کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ الیکشن میں نہیں کھڑے ہیں تو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ قریب آ جائیں اور یہ حضرات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، 200 سال کے بعد تمہارے درمیان ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو خفیف الحاظ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، ما ہوا خفیف الحاظ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خفیف الحاظ اس کبیر السن شخص کا نام ہے، هو الذی لا اہل لہ ولا ولد لہ، کہ جس شخص کے نہ تو بیوی ہوں گے اور نہ ہی بچے ہوں گے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق
200 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पूरा हुआ और बशारत पूरी हुई। हुजूर के 200 बरस के बाद अल्लाह के नबी का ये शाहकार कुतुबुल मदार हलब शहर में चुनार कस्बे में पैदा हुआ और उसने विलादत पाई। हजरात, आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हो वो कुतुबुल मदार के जिस कुतुबुल मदार का रोज़े पुरनूर आपकी निगाहों के सामने है। देखिए, अल्लाह अकबर, नजरें झुके तो अर्ज़े मदीना दिखाई दे। नजरें झुके तो अर्ज़े मदीना दिखाई दे, नजरें उठें तो अर्शे मोअल्ला दिखाई दे। और है रोज़े मदार मदीना भी अर्श भी, लेकिन जो बेबसर हो उसे क्या दिखाई दे। है रोज़े मदार मदीना भी अर्श भी, लेकिन जो बेबसर हो उसे क्या दिखाई दे। ये रोज़े कुतुबुल मदार जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें रात दिन बरसा करती हैं, और इंसान ही क्या फरिश्ते भी, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते इस बारगाहे आली जाह में हाजिरी की सआदतें हासिल किया करते हैं। वो ये रोज़े पाक जिसको सन 838 हिजरी में सुल्तान इब्राहिम शर्की जौनपुरी बादशाह ने बनवाया था, और इस रोज़े पाक की जालियों को हजरत सैयदना आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नस्ब करवाया था, बनवाया था। हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रोज़े पुरनूर की जालियों को नस्ब करके उम्मत को एक पैगाम दिया कि काबा नजर आता है, तैयबा नजर आता है, सुभान अल्लाह, काबा नजर आता है, तैयबा नजर आता है, सरकार की जाली से क्या क्या नजर आता है, सरकार की जाली से क्या क्या नजर आता है। और आप हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हो, इसी रोज़े पुरनवार की तरफ देखिए। खुसूसन हजरत सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये रोज़े पुरनूर जो सन 838 हिजरी में बना था, इस रोज़े पुरनूर की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते भी नाजिल हुआ करते हैं। और यही वो रोज़े पुरनूर है कि जिसकी जियारत को आज से तकरीबन 200 साल पहले हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहरी हिस्सों से, उस दौर में कि जिस दौर में ना तो ट्रेन थी, ना ही प्लेन थे, ना ही बसें मौजूद थी, ना ही साइकिल जैसी हकीर सवारियां मौजूद थी, साइकिल जैसी छोटी सवारियां मौजूद थी। इस रोज़े की जियारत के लिए उस दौर में कमो बेश 5 लाख का मजमा लगता था। कोई नहीं भैया, कोई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शेख़े तरीक़ा जिंदाबाद, बाबा मकनपुर जिंदाबाद, बाबा मकनपुर जिंदाबाद, शेख़े तरीक़ा जिंदाबाद, शेख़े तरीक़ा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदारे आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदारे आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, सादात मकनपुर जिंदाबाद, सादात मकनपुर जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 मकनपुर शरीफ जिंदाबाद, मकनपुर शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत, ये देखिए आपकी निगाहों के सामने हजरत सरकारे सरकारां
سیدنا بدیعالدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا الحاج قاری سید محضر علی وقاری مداری تشریف فرما ہیں اور ان کی زیارت سے آپ حضرات مشرف و مستفید ہو رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہو، انشاءاللہ خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جاؤ گے، کیونکہ در مدار سے خالی کوئی نہیں لوٹا۔ سوال اپنی زبانوں پہ لاؤ تو لوگوں، یہ ہیں سخائے رسول کریم کے وارث، تم ان کے سامنے دامن بچھاؤ تو لوگوں۔ ہر شاعر اور ہر مقرری کو دعوت کلام دینے سے قبل میں آپ تک کچھ ضروری باتیں پہنچاتا رہوں گا۔ مثلا سرکار سرکاراں سیدنا بدیعالدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور سید بدیعالدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ کن کن لوگوں نے کن کن طریقوں سے حاصل کیا ہے، شاہوں نے اور مداریہ سلسلے کے مریدوں نے ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان کی آزادی میں کیا اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ 3 سوالات میں آپ کے ذہن میں ڈال کر کے اپنا اگلا مقرر پیش کرنا چاہوں گا، اور ان سوالات کے جوابات ہر شاعر اور ہر مقرر کے اٹھانے سے قبل آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ اپنے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ لے لیجئے اور اپنے ذہن کو ہماری طرف متوجہ کر لیجئے۔ ذہن ہے محو جستجوئے مدار، دل کو ہے صرف آرزوئے مدار۔ میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں۔